بادشاہ تھا فرعون، اور فرعون کا سب سے بڑے دشمن کہہ لو، فرعون کے لیے سب سے بڑا چیلنج کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب فرعون موسیٰ اور ان کی قوم سے تنگ آ گیا، جب فرعون موسیٰ اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں سے پریشان ہو گیا، تب اس نے موسیٰ کو چیلنج کیا، اے موسیٰ آؤ اپنے قوم کو لے کر آؤ، ایک میدان میں ہم جمع ہوتے ہیں، ایک میدان میں رہتے ہیں، ہم بھی آتے ہیں اور تم بھی آؤ، ہم بھی آتے ہیں اور تم بھی آؤ، ایک میدان میں ہم اور آپ جمع ہوتے ہیں، آؤ آمنے سامنا کر لیتے ہیں، آؤ مقابلہ کر لیتے ہیں، تمہارے پاس جو سچائی ہے تم اس کو پیش کرو، ہمارے پاس جو سچائی ہے ہم اس کو پیش کریں، دیکھتے ہیں کون حق پر ہے، جو حق پر ہوگا وہ بچ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کے اس چیلنج کو قبول کر لیا۔ اب موسیٰ کی قوم ادھر کھڑی ہے، فرعون کا لشکر ادھر کھڑا ہے۔ آئیے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں فرعون اپنے ساتھ کس کو لایا؟ جادوگروں کو۔ اس کو بڑا بھروسہ تھا اپنے جادوگروں کے اوپر، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ کس کو لائے؟ انہی چند لوگوں کو جو موسیٰ پر ایمان لائے۔ مقابلہ ہوتا ہے، فرعون نے جادوگروں سے کہا سنو ہارنا نہیں چاہیے، ایسا تلسم دکھاؤ، ایسا کرتب دکھاؤ جس کو دیکھ کر موسیٰ اور موسیٰ کے اوپر ایمان لانے والے بھاگ جائیں۔ جیسے ہی فرعون نے یہ کہا تو فرعون کے جادوگروں نے کیا کہا؟ آئے فرعون بے فکر رہیے، جیتیں گے تو ہم ہی، ہم ایسا جادو دکھاتے ہیں، ایسا تلسم دکھاتے ہیں، ایسا کرتب دکھاتے ہیں جس کو دیکھ کر موسیٰ اور موسیٰ کے سامنے جو لوگ ایمان لائے ابھی بھاگ کھڑے ہوں گے، ڈر جائیں گے، بھاگ جائیں گے، کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ میں دکھانے جا رہا ہوں، لیکن ہمیں اپنا تلسم دکھانے سے پہلے اتنا بتا دو، اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ جادوگروں نے کیا کہا؟ آئے فرعون ہم اپنا جادو دکھائیں گے، موسیٰ اور موسیٰ کی قوم بھاگ جائے گی، لیکن یہ بتا دو کہ ہمارا انعام کیا ہوگا؟ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا، ہمارے لیے انعام کیا دو گے؟ ہمیں انعام سے کیا نوازو گے؟ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم موسیٰ سے جیت گئے، موسیٰ کی فوج سے جیت گئے، موسیٰ کی قوم سے جیت گئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ ہمیں کیا انعام دو گے آپ؟ کیا ہمارا انعام ہوگا؟ اتنا کہنا تھا۔ فرعون کا جواب سنو، فرعون کا جواب کہا نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر تم فرعون سے اگر تم موسیٰ سے جیت گئے، موسیٰ کی قوم بھاگ گئی اور موسیٰ پر غالب آ گئے تو ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے، تم ہمارے وزیر بن جاؤ گے، ہم تمہیں اپنی کیبنیٹ میں شامل کر لیں گے، ہم تمہیں منسٹر بنا دیں گے، ہم تمہیں وزیر بنا دیں گے۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تب تم ہمارے خاص قرابت داروں میں ہو جاؤ گے، ہمارے مقرب بن جاؤ گے، ہمارے ساتھ تمہارا اچھا معاملہ ہوگا، یعنی تم ہمارے پاس بیٹھو گے، ہم کوئی بھی کام کریں گے ملک کے لیے تو تم سے مشورہ کریں گے، تمہیں اچھی دولت دیں گے، اچھا پیسہ دیں گے، اچھے انعام سے تمہیں نوازیں گے تو ہمارے مقرب ہو جاؤ گے۔ اب مودی جی کہہ دیں کسی سے یہ کام کر دو تو ہمارے قریبی ہو جاؤ گے، تو وہ آدمی وہ کام کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ مودی جی تو بہت دور کی بات، آپ کے نتیش جی اگر کہتے ہیں کہ یہ کام کر دو تو وہ آدمی قریب ہو جائے گا فوراً، ارے صاحب ہم ان کے قریب ہو جائیں گے، ارے زندگی بھر ہمیں کیا کرنا ہے، اتنا کما لیں گے کہ زندگی بھر بیٹھ کے کھائیں گے۔ اب فرعون نے جب یہ کہہ دیا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ہمارے کیبنیٹ میں ہمارے وزیر بن جاؤ گے، تو جادوگروں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ اب جادوگروں نے اپنا تلسم دکھایا، اب جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا۔ جانتے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رسیاں پھینکی، جو ان کے پاس رسیاں تھیں، جادوگروں نے رسیاں پھینکی، جیسی رسی پھینکی وہ رسی رینگنے لگی، سانپ بن گئی، ایسے چلنے لگی۔
دیکھنے والوں کو سانپ نظر آنے لگا. موسیٰ علیہ السلام تو ڈر گئے. اللہ نے کہا لا تخف، نا ڈرو نہیں. یہ دکھائی دے رہی ہیں، یہ سانپ دکھائی دے رہے ہیں لیکن حقیقت میں سانپ نہیں ہے، یہ نظروں کا پھیر ہے. یہ تمہیں جو سانپ نظر آ رہے ہیں یہ سانپ ہے نہیں، یہ ان کا جادو ہے. آنکھوں پر انہوں نے نظر بند کر رکھی ہے، یہ رسیاں ہیں، سانپ نہیں ہے. اس لیے رکو، ڈرنا نہیں. جیسی وہ رسیاں رینگنے لگیں اور موسیٰ علیہ السلام کے قریب جانے لگیں، ان کو سانپ نظر آنے لگیں. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ڈرنے لگی. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اپنے نبی کو حکم دیا، ان القی عصاک، اے موسیٰ دیکھتے کیا ہو؟ تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے، تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے، اس لاٹھی کو تم زمین کے اوپر مارو. کیوں ڈر رہے ہو؟ اس لاٹھی کو تم زمین کے اوپر مارو اور پھر ہماری قدرت دیکھو. حضرت موسیٰ نے لاٹھی زمین کے اوپر مار دی، جو عصا تھا، جو ڈنڈا تھا، وہ زمین کے اوپر مار دیا. جیسے ہی زمین کے اوپر اپنا ڈنڈا مارا، وہ ڈنڈا اژدہا بن گیا. اژدہا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، منہ کھولا اور سارے سانپوں کو کھا گیا. فرعون کے جادوگروں کی جو رسیاں سانپ دکھ رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر ڈنڈا مارا تو اژدہا بن گیا، اور اژدہے نے جو منہ کھولا تو سارے فرعون کے جادوگروں کے سانپ کو وہ کھا گیا. اب جادوگر تو ڈر گئے، یہ کیا ہو گیا؟ اور وہیں سے سمجھ گئے، وہیں سے احساس پیدا ہو گیا اور سمجھ گئے کہ ہم نے جو دکھایا تھا وہ جادو ہے، لیکن موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے. ہم نے جو دکھایا وہ جادو ہے اور موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ان کو ملا ہے. اگر کچھ ہو گیا ہم زندہ نہیں بچیں گے، کیونکہ اللہ کی طرف سے واضح نشانی دی گئی ہے موسیٰ کو. اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ موسیٰ کا مقابلہ نہ کیا جائے، کیونکہ موسیٰ کے پاس جو نشانی ہے، جو چیز ہے، وہ ہمارے جادو کے اوپر بھاری ہے، ہم ہار ہی جائیں گے. اس لیے جیسے ہی ان فرعون کے جادوگروں نے جب یہ دیکھا کہ اژدہا ہماری رسیوں کو کھا گیا، ہمارے سانپوں کو کھا گیا، تو ان کا دل بدل گیا اور ان کے اندر ایمان پیدا ہو گیا اور فوراً چیخ پڑے. قرآن کہتا ہے فرعون کے جادوگروں نے چیختے ہوئے کہا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم گواہی دیتے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے. ہاں ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں. رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. ہم اس خدا پر، ہم اس رب پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ کا رب ہے، ہم اس رب پر ایمان لاتے ہیں جو ہارون کا رب ہے. اب جب یہ ایمان لے آئے تو فرعون کو بڑا ڈر لگا. اچھا، فرعون کو بڑا وہ ہوا، ہم تمہیں اپنے لیے لائے تھے کہ موسیٰ پر ایمان لانے کے لیے لائے تھے، موسیٰ کے رب پر ایمان لانے کے لیے لائے تھے. تمہاری ہمت کیسے پڑی میری اجازت کے بغیر تم ایمان لائے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جادوگروں نے کہا اے فرعون، غلط فہمی میں ہو. جب واضح نشانیاں آ گئیں، اللہ کی قدرت کو ہم نے دیکھ لیا، تو پھر ہم تم سے اجازت لے کر کیوں ایمان لائیں؟ ہمارے دل نے اندر سے گواہی دی، ہم ایمان لائے. آج سے تو ہمارا رب نہیں ہے، آج سے میں رب العالمین پر ایمان لایا ہوں، اس رب پر جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون کا رب ہے. اب جانتے ہو ابھی تک جو انعام مانگ رہے تھے فرعون سے، کیا انعام ملے گا؟ کیا انعام؟ اب جب اسلام لائے، ایمان لائے، تو فرعون نے ان کو دھمکی کیا دی؟ سن تو قرآن کیا کہتا ہے. کوئی اعلان کرنا ہے کیا؟ ٹھیک ہے. تو میرے بھائیوں بیٹھیے، آیا کچھ وید سننا چاہتے ہیں؟ اب ہمیں پتا چل گیا کہ قرآن و حدیث سے زیادہ یہ قوم ویدوں پہ مرتی ہے.
ارے اسی بیت کے چکر میں تو یہ تیاگی بن گیا ہے اور آپ کو قرآن حدیث ایمان کی باتیں سنائی جا رہی ہیں لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے پڑھ دیتا ہوں لیکن اس واقعے کو پورا سن لیجئے آپ میرے بھائیوں. سنیے اس کے بعد فرعون نے جو دھمکی دی اس دھمکی کو سنیے. کہا کہ اچھا تو تم ایمان لائے ہو؟ کہ ہاں ہم ایمان لائے. تو کہا سنو لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. آئے موسیٰ پر ایمان لانے والے میرے جادوگروں، اگر تم نے موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر سے ایمان نہ چھوڑا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، تو میں تمہارے ہاتھ کٹوا دوں گا، میں تمہارے پیر کٹوا دوں گا. من خلاف مخالف سمتوں سے، یعنی دائنا ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر، یا بایاں ہاتھ کاٹیں گے تو دایاں پیر. اگر یہ ہاتھ کاٹیں گے تو یہ پیر کاٹیں گے، اور اگر یہ ہاتھ کاٹا تو یہ پیر. آئے میرے جادوگروں تم تو پلٹ گئے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ہم تمہارے ہاتھ کٹوا دیں گے، ہم تمہارے پیر کٹوا دیں گے مخالف سمتوں سے. اور ہاتھ پیر کٹوانے کے بعد ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، ہم تمہیں سولی پہ لٹکا دیں گے، تمہیں پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیں گے. فرعون کے لشکر کے سامنے ان جادوگروں نے جب اسلام قبول کیا تو جانتے ہو فرعون نے یہ دھمکی دی، اور جب یہ دھمکی دی تو اب ایمان پیدا ہو گیا تھا. آمنا برب العالمین کہہ چکے تھے، رب موسیٰ و ہارون کہہ چکے تھے. اب یہ کیسے پلٹ جائیں؟ اس دھمکی کے باوجود انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا، ایمان نہیں چھوڑا، بلکہ کیا جواب دیا؟ آئے فرعون سن، تو میرا ہاتھ کٹوائے گا، میرا پیر کٹوائے گا، مجھے سولی پہ لٹکائے گا، تو سن لن نُوثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، اللہ کی طرف سے عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا، اس اللہ کی طرف سے جس نے ہمیں پیدا کیا، واضح نشانی آ جانے کے بعد، کھلی ہوئی نشانی آ جانے کے بعد، واضح نشانی آ جانے کے بعد پھر میں پلٹ جاؤں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کو چھوڑ دوں اور تجھے اپنا رب مان لوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھے جو کرنا ہے کر. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھے جو کرنا ہے کر. تجھے قتل کرنا ہے قتل کر دے، ہاتھ کٹوانا ہے ہاتھ کٹوا دے، پیر کٹوانا پیر کٹوا دے. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھے جو کرنا ہے کر، لیکن یاد رکھ اے فرعون، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو بھی کرے گا، میرا ہاتھ کاٹے گا، پیر کاٹے گا، سولی پہ لٹکائے گا، تو جو بھی کرے گا وہ اسی دنیا میں کر سکتا ہے، آخرت کا مالک نہیں ہے، آخرت کا اختیار نہیں رکھتا ہے. تو قیامت کے دن میرا کچھ نہیں کر پائے گا. دنیا میں تجھے جو کرنا ہو کر لے، لیکن میں اسلام نہیں لا سکتا، میں پھیر سکتا، میں موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر سے ایمان نہیں چھوڑ سکتا. ایمان ابھی وہ انعام مانگ رہے تھے کیا دو گے، اور جب ایمان ان کے اندر پیدا ہو گیا تو دیکھیے موت کی دھمکی، ہاتھ اور پیر کاٹنے کی دھمکی دی گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کٹوانا پسند کر لوں گا، مر جانا پسند کر لوں گا، لیکن ہارون اور موسیٰ کے رب کو چھوڑنا پسند نہیں کروں گا. یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے میرے بھائیوں. ایمان کی طاقت جب کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو یقین مانیے میرے بھائی، جو دنیا کی کوئی طاقت اس سے نہیں لڑ سکتی ہے، اور وہ دنیا کی کسی بھی طاقت کے سامنے چھٹ نہیں سکتا ہے. اس لیے ایمان اپنے اندر پیدا کریے. میری پوری تقریر ایمان اور عمل صالح کے ارد گرد گھوم رہی ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہماری زندگی میں آ جائے، پھر دیکھیے کوئی دنیا کی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں طارق ابن زیاد جب ملکوں کو فتح کرتا ہوا جب اسپین میں پہنچتا ہے تو اپنی فوج کے سپاہیوں سے کہتا ہے کشتیاں جلا دو. طارق ابن زیاد نے کیا کہا؟ کشتیاں جلا دو. لوگوں نے کہا کشتیاں جلائیں گے تو ہم اپنے گھر واپس کیوں کیسے جائیں گے؟ کہا پہلے جلاؤ
فوج پولیس والوں نے کشتیاں جلا دیں، لیکن پھر سوال کیا، آئے ہمارے امیر المومنین، آئے طارق ابن زیاد، آئے ہمارے کمانڈر ان چیف، ہم بھی کشتیوں سے سمندر پار کر کے اسپین میں آئے ہیں، آپ نے کشتیاں جلا دی، اب ہم واپس کیسے جائیں گے؟ طارق ابن زیاد نے کیا کہا، اب واپس نہیں جانا ہے، اس اسپین میں ہمیں لڑنا ہے، یا تو اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے، اگر زندہ رہنا ہے تو اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے، یا پھر لڑ کر مر جانا ہے، گھر واپس جانے کا سپنا چھوڑ دو۔ اس لیے ہم نے کشتیاں جلوا دی ہیں، اس لیے ہم نے کشتیوں میں آگ لگوا دی ہے، اس لیے کشتیوں کو ہم نے جلا دیا ہے، تاکہ گھر جانے کا سپنا، بیوی بچوں کے سے ملنے کا سپنا تمہارا دور ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس طریقے سے ایمان ہمارے لیے، اسلام ہمارے لیے، اسی طریقے سے یہ اسلام سب کے لیے، جس طریقے سے یہ قرآن ہماری کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو پوری دنیا کے تمام لوگوں کے لیے کہا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ قرآن دنیا کی ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صرف محمد مسلمانوں کے نبی نہیں ہے، بلکہ رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ محمد رسول اللہ کا چونکہ ساری دنیا کے لیے ہیں، ساری کائنات کے لیے ہیں، اس لیے دنیا میں کوئی دھرم ایسا ہے بھی نہیں کہ جس دھرم کے اندر محمد رسول اللہ کا نام نہ آتا ہو۔ ہر مذہب کے اندر، ہر دھرم کے اندر محمد رسول اللہ کا نام آتا ہے۔ جس طرح ہمارے مذہب میں بہت سے پیغمبر آئے ہیں، اسی طریقے سے ہندو دھرم کی کتاب بھاگوت پران اور کلکی پران کے اندر 64,000 نبیوں کے آنے کا ثبوت ملتا ہے۔ کتنے؟ 64,000، 64,000۔ ہمارے یہاں پر بھی بولا جاتا ہے، جو بہت سے مولوی مولانا لوگ بول دیتے ہیں اسٹیج پر، 1,24,000 پیغمبر آئے، 1,00,000 کم و بیش آئے۔ میرے بھائیوں، حالانکہ یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن بہت سے پیغمبر آئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہندو دھرم کے اندر گنتی ہے 64,000 آئے، لیکن قرآن نے 25 نبیوں کا نام لیا ہے۔ قرآن نے محمد رسول اللہ کو جوڑ کر 25 نبیوں کا نام لیا ہے، اور ہم وید اور رامائن پڑھیں گے، جو بڑے بڑے نبی آئے جن کا نام قرآن میں آیا ہے، جب آپ وید پڑھیں گے تو ویدوں میں بھی 24 نبیوں کا نام ملتا ہے، بڑے 25 میں تو آخری ہیں۔ 25 نبیوں کا ذکر قرآن میں، 25 نبیوں کا ذکر ویدوں میں، یعنی جتنے نبیوں کا نام قرآن میں، اتنے ہی نبیوں کا نام ویدوں میں بھی موجود ہے۔ لیکن آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں سب نے اسپشٹ کر دیا کہ ان کا نام کیا ہوگا، ان کے باپ کا نام کیا ہوگا، ان کی ماں کا نام کیا ہوگا، وہ پیدا کہاں ہوں گے۔ پہلا منتر ایسا سنا رہا ہوں آپ کو جس میں محمد صاحب کے باپ کا نام، محمد صاحب کی ماں کا نام اور محمد صاحب کا جنم استھان، پیدائش کی جگہ بتائی گئی ہے۔ آئیے اس منتر کو سنتے ہیں جو کلکی پران کے اندر آیا ہوا ہے۔ اتھکلو تچھتوا پنڈری کاچھو برہمڑ بدمبریتی، تچھتوا پنڈری کاچھو برہمڑ بدمبریتی، بھاونے شمبھلو وشڑو یشسو گرہ سمتی پرادربھوابھیم۔ انتم رشی برہمن خاندان میں آئے گا، تچھتوا پنڈری کاچھو برہمڑ بدمبریتی، انتم رشی برہمن خاندان میں آئے گا۔ برہمن چونکہ سب سے اونچی کاسٹ مانی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے اونچی قوم میں آئے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب کی سب سے اونچی قوم، قوم قریش، اور اس کے سب سے اونچے خاندان بنو ہاشم کے اندر آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ تچھتوا پنڈری کاچھو برہمڑ بدمبریتی، بھاونے شمبھلو، وہ شمبھل گرام میں ایک گھر میں پیدا ہوں گے۔ جنم استھان بتا دیا، شمبھل گرام۔ بھاونے شمبھلو، شمبھل گرام کے ایک بھون میں، ایک گھر میں پیدا ہوں گے۔ شمبھل کے معنی شانت اور گرام کے معنی گاؤں۔ شمبھل گرام شانتی والا گاؤں، شمبھل گرام امن والا گاؤں، امن والا شہر۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں پیدا ہوئے قرآن نے اس کو البلد الامین کا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، البلد الامین، البلد کے معنی شہر، الامین معنی امن والا، شانتی والا، شانتی والا شہر یعنی مکہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ البلد الامین میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ ہم کہہ دیں گے شمبھل گرام میں۔ شمبھل گرام کا معنی شانتی والا گاؤں، شانتی والا شہر، اور البلد الامین کا معنی امن والا شہر، اور البلد الامین سے مراد کیا ہے؟ مکہ، یعنی محمد رسول اللہ کہاں پیدا ہوں گے؟ مکے میں۔ آخری نبی انتم رشی برہمن خاندان میں یعنی اونچی قوم میں آئیں گے، اور وہ مکے میں جنم لیں گے، اور مکے کے گھر میں پیدا ہوں گے۔ وہ گھر کس کا ہوگا؟ بھونے وشنو یشسو گرہ، وشنو یشسو گرہ، اس گھر کا مالک وشنو یش ہوگا، اس گھر کا مالک وشنو یش۔ وشنو اللہ کا نام، یش مانی بھکت، یش مانی بندہ، وشنو یش، وشنو اللہ کا نام، برہما وشنو شیو یہ اللہ کے نام ہے سنسکرت میں، وشنو برہما وشنو اور شیو، تو وشنو یش، یش مانے بندہ، وشنو اللہ کا نام، وشنو یش اللہ کا بندہ، وشنو یش اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام کیا تھا؟ وشنو یش اللہ کا بندہ۔ محمد رسول اللہ کے باپ کا نام عربی میں کیا ہے؟ عبداللہ، عبد مانی بندہ، اللہ اللہ کا نام، عبداللہ اللہ کا بندہ، عبداللہ اللہ کا بندہ۔ سنسکرت میں کیا کہا گیا؟ وشنو یش اللہ کا بندہ، عربی میں کیا کہا گیا؟ عبداللہ اللہ کا بندہ۔ وشنو یش کے گھر میں پیدا ہوں گے، یعنی باپ کا نام وشنو یش ہوگا۔ سومتی پرادربھاویم، سومتی، سو مانی سندر، متی مانی امن اور شانتی والی، سو